جی ناظرین، پچھلے پروگرامز میں ہم نے زیادہ تر آپ کو انجینئرنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ سٹارز سے ملوایا، مگر اس بار ہم بتائیں گے کہ جب ٹیکنالوجی کا ملاپ کسی اور فیلڈ سے ہوتا ہے تو وہ کیسے دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ سیگمنٹ ہے ہمارا اسٹار ٹیک۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں فوڈ ٹیکنالوجسٹ یاسر درانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ سر سب سے پہلے تو کچھ اپنے بارے میں ہماری آڈینس کو بتائیں، اور اس کے بعد یہ فوڈ اور ٹیکنالوجی دونوں ایک ساتھ کیسے؟ میرا پورا نام جی ڈاکٹر یاسر درانی ہے، اور میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور میں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں فار دا لاسٹ 16 ایئرس۔ اور اس کے علاوہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری زیجانگ یونیورسٹی چائنا میں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ سے حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہی ایک یونیڈو یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے، یورپین یونین کے انڈر کام کرتا ہے، اس کے فنڈنگ کے تھرو ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فوڈ سیفٹی اینڈ کوالٹی کنٹرول۔ اس سے ریلیٹڈ ہم 1 ایئر ڈپلوما جو ہے وہ آفر کرتے ہیں بایولوجیکل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ خصوصی طور کے اوپر اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم فوڈ سائنس، فوڈ ٹیکنالوجی اور فوڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ اویئرنیس پیدا ہو سکے۔ آپ نے مجھ سے فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے یہ کہا کہ اس کا اشتراک کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپس میں کیسے مل سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کی جو بھی ٹیکنالوجی ہے وہ سائنس کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ سائنس کیا چیز ہے؟ بیسیکلی ایک سسٹمیٹک نالج ہے، لیکن جب ہم فوڈ کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک سسٹمیٹک نالج حاصل کرتے ہیں اباؤٹ دا نیچر، اباؤٹ دا کمپوزیشن اینڈ دا بیہیویئرل چینجز جو فوڈ میں ہوتی ہیں ڈیو ٹو ڈفرینٹ ٹائپس آف پروسیسنگ ٹیکنیکس۔ پروسیسنگ ٹیکنیکس کیا چیزیں ہیں، میں آپ لوگوں کو بہت آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ ہیٹنگ کر رہے ہیں، کھانا پکانا، ٹھیک ہے، فریزنگ کر رہے ہیں، آپ ایریڈیشن کر رہے ہیں، ریفریجریشن میں رکھ رہے ہیں، سن ڈرائنگ کر رہے ہیں، مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز جس کو آپ اپلائی کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں بیہیویئرل چینجز آتی ہیں، تو یہ مل کے بنتا ہے فوڈ سائنس۔ بیسیکلی ہم ٹیکنالوجی کہتے اسی کو ہیں کہ آپ کے پاس جو سائنس کا نالج ہے وہ آپ اپلائی کر رہے ہیں، تو جب آپ اس اپلیکیشن کو پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں تو اس فیلڈ کو ہم کہتے ہیں فوڈ ٹیکنالوجی۔ اس وجہ سے ہم کبھی بھی فوڈ سائنس اور فوڈ ٹیکنالوجی کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اس فوڈ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہم یوں بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ اٹ از دا اسٹڈی آف فزکس، اٹ از دا اسٹڈی آف کیمسٹری، اٹ از دا اسٹڈی آف مائکرو بایولوجی، اٹ از دا اسٹڈی آف انجینئرنگ۔ اٹ مینز یو شوڈ بی ویل ورسنٹ، آپ کو ٹھیک ٹھاک نالج چاہیے ایون اباؤٹ میتھمیٹکس۔ کسی نے میٹرک میں پڑھا ہو براؤنین موشن، ایک فزکس کا ایک رول ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کو ہیٹ کرتے ہیں تو اس کے مالیکیولز میں رینڈم موومنٹ آتی ہے، تو یہ رینڈم موومنٹ آپ جب ہیٹنگ کا پروسیس کر رہے ہیں تو اسٹیم کیا کر رہی ہے؟ اسٹیم آپ کے ہر ایک مالیکیول کو ہیٹ کر رہی ہے۔ اس ہیٹ کرنے کی وجہ سے اور اتنے ہائی ٹمپریچر پہ جب وہ ہیٹ کر رہی ہے تو از اٹ پاسبل کہ آپ کے پروڈکٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی مائکروب سروائیو کرے گا؟ نو۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کا پروڈکٹ کیا ہو جاتا ہے؟ اسٹرلائز ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اور اس کے اوپر عمل کر کے ہی دنیا ترقی کر رہی ہے۔ سر، دنیا بھر میں فوڈ ٹیک کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے اور اسٹیٹس کیا ہے ابھی؟ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہماری آل اوور دا ورلڈ 2017 کی ایف اے او کی جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 1.3 بلین ٹن فوڈ جو ہے وہ آپ کا پوری دنیا میں ضائع ہو رہا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر یہ خوراک مل جائے تو اس دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور ہاں، اس کے اندر جو میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس ضیاع کا سب سے بڑا حصہ وہ ترقی پذیر ممالک اس میں شامل ہے۔ دنیا کیسے ترقی کر رہی ہے؟ میں آپ کے سامنے اس کی ایک کامن مثال رکھتا ہوں۔ چائنا جو ہے وہ پوری دنیا کو 2017 کے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے مطابق 20% ایپل سپلائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اپروکسیمیٹلی وہ $2 بلین جو ہے وہ کما رہا ہے زر مبادلہ۔ جیسا آپ سوچیں، ہم اور ٹیکنالوجیز کی طرف تو بہت توجہ دے رہے ہیں۔ پاکستان میں اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اس حوالے سے ذرا سچویشن کچھ عرصے سے بہتر ہوئی ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ بہت سے فوڈ ٹیکنالوجسٹ اب ڈگریز لے کر اور انڈسٹریز میں سرو کر رہے ہیں۔
آپ دیکھ لیں آپ کے زیادہ تر اشتہارات فلڈڈ کس سے ہوتے ہیں؟ وہ فوڈ انڈسٹریل پروڈکٹ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی میں اسی ایک مثال کے اوپر چلتا ہوں کہ پاکستان آپ کا 60 لاکھ ٹن جو ہے نا وہ ایپل پروڈیوس کر رہا ہے, اور ان میں جو ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بلوچستان اور ہمارا کے پی کے, یہ ان کے اندر سب سے زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے. ابھی اس ہی ٹیکنالوجی کے اوپر بیسیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ. ابھی سی پیک سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پچھلے دنوں ہماری پاکستان سوسائٹی آف فوڈ سائنٹسٹ کی ایک کانفرنس ہوئی ہے 2 دن پہلے فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ بیسیکلی اسی ایک سی پیک کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے ہم اس میں فوڈ انڈسٹری کا ایک رول کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر کافی جو ہے وہ سائنٹیفک ڈسکشن ہوئی. تو اس میں ہم لوگوں نے یہی مطلب زیادہ تر جو پوائنٹ اٹھا کہ ہم کسی طریقے سے منیمم پروسیسنگ کر ہم فروٹ کی لائف کو اس کی شیلف لائف میں اضافہ کریں اور فوراً جو ہے اس کو باہر کی دنیا کو بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع اس پہ کمایا جا سکے. لاسٹلی اپنے تھوڑا سا ریسرچ کے بارے میں بتائیں. مومنہ, بیسیکلی میں نے اپنی جو پی ایچ ڈی کی ریسرچ کی تھی وہ آپ نے نام سنا ہوگا فنکشنل فوڈز کے اوپر تھی. فنکشنل فوڈ مینز ایک گلگت بلتستان میں اور سکردو اور ہیلی ایریاز میں, بلکہ جرمنی, کینیڈا, جہاں پہ سنو فیڈ ایریا ہے, جہاں پہ برف باری زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ ایک بیری پروڈیوس ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے سی بک تھون. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ ایک بیری جو ہے ایٹ لیسٹ اس سے 100 میڈیکل پریسکرپشنز جو ہے نا وہ چائنا میں ہو چکی ہیں. 100 بیماریوں کا علاج وہ ثابت سے کر چکے ہیں, جس میں کینسر بھی شامل ہے. مطلب یہ کینسر کے علاج کے طور کے اوپر بھی استعمال ہوتی ہے. تو میں نے اپنی ریسرچ میں یہ کیا کہ میں نے اس کے پلپ کو لے کر اس کی بلینڈنگ کی مینگو کے ساتھ, ہمارا جو چونسا ویرائٹی ہے جو کہ بہت میٹھی ہوتی ہے. بیسیکلی سیبک تھان کا ذائقہ ایسا ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے اس کو, وہ بالکل اس طرح ہے کہ ایک صابن کی طرح اس کا ذائقہ ہے. تو اس کے اب اس کی افادیت کو اور ایک ٹیسٹ کو اب دونوں کو ملا کر اور ان کی شیلف لائف آپ کیسے زیادہ کر سکتے ہیں, بیسک کام میرے اس پہ تھا. تو اس افادیت میں مجھے یہ پتہ چلا کہ اب اگر آپ بلینڈ بناتے ہیں ان دونوں کا تو یہ آپ کا ریچسٹ سورس آف وٹامن سی ہے, ریچسٹ سورس آف بیٹا کیروٹین ہے. ایون یہ جوس آپ کو کیلشیم, میگنیشیم اور بہت سی نمکیات بھی پرووائڈ کر رہا ہے. پھر اس میں مجھے اور بہت سے, چونکہ پی ایچ ڈی کا کام ہے, اس میں بہت سے ہرڈلز پیش آتی رہیں. بعض ہرڈلز یہ تھی کہ اس میں آئل بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آئل جو ہے وہ اب جوس میں اگر آئل آ جائے تو آپ اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں. تو اس مینگو کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ ڈالا ہے کہ اس میں اگر ہم دیکھو مینگو میں ریشہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ فائبر کہتے ہیں. اس فائبر میں ایسی ایبیلٹی ہے کہ وہ اپنے ساتھ سب چیزوں کو باؤنڈ کر لیتا ہے. تو میری ریسرچ کی کامیابی اس ٹائم ہوئی جب میں نے دیکھا کہ میرا یہ پروڈکٹ جو ہے نا وہ بڑے زبردست شیپ میں اور موجود ہے. اور پھر اس کے جب میں نے نیوٹریشنل پروفائلنگ کی اور فردر اس کی سینس ایویلویشن پہ جاتا رہا تو مجھے اس میں اچیومنٹ حاصل ہوتی نہیں. اور الحمدللہ ابھی میرے تقریباً 4 یا 5 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایم ایس سی کے اس کے اوپر ریسرچ کر چکے ہیں. ڈاکٹر یاسر صاحب, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سیگمنٹ میں میری انفارمیشن میں کافی اور نالج میں کافی اضافہ ہوا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز ریئلی این انٹرسٹنگ سیگمنٹ, بہت مزہ آیا اینڈ تھینک یو سو مچ.